وقال تبارک و تعالی ان اولیاؤہ الا المتقون. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال تبارک و تعالی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم پرورد آغوش ولایت سبحان اللہ سبحان اللہ. آفتاب طریقت سبحان اللہ. مہتاب شریعت سبحان اللہ. عالمی مبلغ اسلام سبحان اللہ. حضرت صاحبزادہ پیر صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی ماشاءاللہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ ماشاءاللہ. زب سجادہ آستانہ عالیہ شادپور شریف. سبحان اللہ. اور آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں اور میزبان مکرم اور سرپرست اعلیٰ ماشاءاللہ. پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا سبحان اللہ. کشتہ عشق پیر و مرشد سبحان اللہ. حضرت پیر صوفی محمد حنیف صاحب ماشاءاللہ. اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شادپور شریف. سبحان اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم شرکائے محفل اور سامعین و ناظرین، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے آج کی اس پروقار تقریب میں تلاوت کلام پاک ہوئی. سبحان اللہ. پھر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر قصیدہ بردہ شریف پیش کیا گیا ہے، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ کا طرہ امتیاز ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر موقع پر ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح کی تقاریب میں
حاضر ہونے والا شخص کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے میزبان مکرم حضرت پیر طریقت خواجہ صوفی محمد حنیف صاحب اسلمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کو کہ انہوں نے آج اپنے پیر و مرشد کا عرس مبارک سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے والد مکرم سبحان اللہ صوفی باصفا حضرت سائیں محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد اول پیر طریقت حضرت سائیں محمد اللہ دیتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے ساتھ ساتھ آستانہ عالیہ موڑا شریف کے جو والی ہیں سبحان اللہ۔ ان کے لخت جگر سبحان اللہ۔ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت محمد سلطان صاحب سبحان اللہ۔ قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مبارک اپنے گھر میں منعقد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سراج السالکین برہان الواصلین پیر طریقت راہبر شریعت سبحان اللہ۔ حضرت پیر صوفی محمد اسلم صاحب سبحان اللہ۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز آستانہ عالیہ شادپور شریف سبحان اللہ۔ کی یاد میں یہ اس مبارک کی تقریب ہے اور انہی کا قائم کردہ یہ عظیم الشان پروگرام ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ان کے لخت جگر بھی بنفس نفیس آج کی اس تقریب میں نیٹ کے ذریعے سے تشریف فرما ہے ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ حضرت صوفی صاحب جو ہمارے میزبان مکرم اور آج کی تقریب کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اس سلسلے سے وابستہ ہونے کا اللہ نے ان کو جو فیض عطا فرمایا ہے وہ ان کے بیٹوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے سبحان اللہ۔ کہ ان کے بیٹے اس وقت مبلغ اسلام ہیں، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ سرزمین پیٹر برا سے یہ ہمارے سلسلہ عالیہ اسلمیہ کے بڑے مشہور و معروف مبلغ اور دائی صوفی باصفا پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد اویس صاحب ماشاء اللہ۔ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور سرزمین لندن سے ہمارے انتہائی معزز اور ہمارے انتہائی مکرم ساتھی جو مبلغ اسلام بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، محترم المقام حضرت علامہ عدیل شہزاد صاحب جیلمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی اپنے پورے ایک ساتھیوں کے گروہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو اس ان ایام میں جن میں باہر نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے، اللہ اللہ۔ یہ کسی جگہ پر تشریف فرما ہو جانا اللہ اللہ۔ یہ بہت بڑی جرت کا اور بہت بڑے عقیدے کی پختگی کا ایک منہ بولتا ہوا سبب۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ جو وائرس اس وقت پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس سے ہم سب کو معافی بھی عطا فرمائے، کیونکہ انسانوں کی جو تدبیریں ہیں وہ ساری کی ساری اپنے مقام پہ حق ہیں، لیکن اس کا جو مداوع ہے وہ اللہ کی کرم نوازی کر سکتی ہے۔ ہم امیدوار ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کرم بہت جلد ہمارے شامل حال ہوگا اور یہ وائرس جو ہے یہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ سن رہے تھے کہ دنیا اسلام کی بہت بڑی شخصیت آفتاب طریقت مہتاب شریعت، یہ جو جن کو کہنا چاہیے کہ چشم و چراغ
چورا شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے تاجدار اور بے تاج بادشاہ ہوئے ہیں، سبحان اللہ حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چند دن پہلے ان کا وصال مبارک ہو گیا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت زندگی بسر کی ہے۔ آج کی تقریب میں ان کی بارگاہ اقدس میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا ارادہ رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ابھی کل ہی سرزمین سیالکوٹ سے ایک بہت بڑے عالم دین اور علماء کے استاد اور صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا قاری خاور حسین صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی وصال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو بھی اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ اور اس سے چند دن پہلے سرزمین راولپنڈی سے اہل سنت کے نامور عالم دین جنہوں نے بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں اور تفسیر پر بھی انہوں نے لکھا ہے، سیرت پر بھی انہوں نے لکھا ہے، فقہ پر بھی انہوں نے لکھا ہے، استاد العلماء جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی وصال خوشحال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی اپنی کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی ان کے چند افراد جمع ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معلوم ہو سکے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے کرم سے مالا مال فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک بڑی مشہور حدیث اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے ذکر سے محروم رہنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ۔ یہ ہم نے نہیں کہا بلکہ اس زبان اقدس سے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کب بولتے ہیں جب وحی الہی ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرے وہ زندہ ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے ذکر سے محروم رہ جائے وہ مردہ ہے۔ اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے محروم رہنے والا شخص اگر زمین پر چلتا پھرتا بھی ہو، اٹھتا بیٹھتا بھی ہو، ہم کلامی بھی کرتا ہو، کھاتا پیتا بھی ہو، پھر بھی مردہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اس سے دوسرا مفہوم یہ بھی نکل گیا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اگر وہ زمین کے اوپر ہو پھر بھی زندہ ہے، زیر زمین چلا جائے پھر بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ۔ بعد الوصال بھی اس کو زندگی عطا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ زندوں کو بھی حقیقی زندگی دیتا ہے اور جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو بھی ہمیشہ کی زندگی سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہی سبب ہے کہ حضور والی شاد پور شریف، یہ سراج السالکین برہان الواصلین حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کیا ہے، ان کے وصال کے بعد آج تک ان کا ذکر اسی طرح جاری و ساری اور اللہ کے کرم سے یہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ ایک اور بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث کو نقل فرمایا اور کہا کہ ھذا حدیث
حسن صحیح ہوگی۔ سبحان اللہ اس حدیث پر جو ہے انہوں نے نظریہ قائم کیا کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح کے درجے میں ہے۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ سبحان اللہ وذکرهم اللہ فی من عنده سبحان اور اللہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو وہ چار حالتوں سے خالی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ سب سے پہلی حالت ان کی یہ ہے لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ، سبحان اللہ جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو اللہ کے فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کی چادر ان کے سروں کے اوپر تان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ سبحان نبی اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ معلوم ہوا کہ آج جو ذکر الہی کی محفل سجی ہے اس پر بھی اللہ کے کرم سے فرشتوں کے پروں کی چادر تنی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خشیتہم الرحمہ، اور اس محفل میں جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ ظاہری طور پہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم زمین کی گود میں بیٹھے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر نے ان کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ ظاہراً وہ زمین کی گود میں بیٹھے ہیں، حقیقتاً وہ رب کی رحمت کی آغوش میں بیٹھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، جو بندہ بھی اس محفل میں آ جاتا ہے اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ نازل فرما دیتا ہے، سبحان اللہ ان کے دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات اترنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ اور چوتھی بات یہ فرمائی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے اپنی بارگاہ کے حاضرین میں اپنی زبان قدرت سے اس بندے کا ذکر خود شروع فرما دے۔ سبحان اللہ حضرات توجہ طلب بات ہے کہ جب بھی اللہ کے ذکر کے لیے کوئی محفل سجتی ہے ان کے دل پہ اللہ سکینہ نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ ان کو اپنی رحمت کی گود میں بٹھا دیتا ہے، ان پہ ان کے سروں پہ رب کی رحمت کے فرشتوں کے پروں کی چادر تن جاتی ہے، سبحان اللہ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ان کا ذکر رب ذوالجلال کی بارگاہ کے حاضرین میں بھی ہونا شروع ہو جاتا سبحان ہے، اللہ اور کرتا کون ہے؟ خود رب ذوالجلال اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس پہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایسی محفل ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یشقا بہم جلیسہم، سبحان اللہ ان کے ساتھ اپنی غرض سے بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی بدبخت و نامراد نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ یہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، اس کا آخری جملہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کے کچھ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ جب حاضری دینے کے بعد بارگاہ رب ذوالجلال میں واپس لوٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر ان سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ سبحان اللہ فرشتے سارا حال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں زمین پر تیرے محبوب کے امتیوں کی محفل سجی تھی تو وہاں پر ہم بھی حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضرین کے نام پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس میں فلاں بھی آیا فلاں بھی آیا فلاں بھی آیا، تو جس جس کو فرشتوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے آیا اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ فلاں بندہ بھی تو آیا تھا اس کا نام نہیں لیتے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی ذاتی کام کی غرض سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آیا تو تھا نا، لا یشکا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ اپنی غرض سے بیٹھنے والا بھی کبھی ناکام و نامراد نہیں رہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فضیلت الشیخ مفتی محمد انصر القادری۔ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کو بھی امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں یہ سوال ہوا
عرض کیا گیا کہ ای العباد افضل عند اللہ درجۃ فی یوم القیامہ، آقا اس راز سے پردہ اٹھائیے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں میں سے سب سے افضل ترین بندہ کون سا ہوگا؟ یہ سوال ہوا ہے بارگاہ رسالت میں۔ اس کے جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں کے پھول برسائے اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں مسکراتے ہوئے سرکار نے یہ فرمایا، فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جن لوگوں کا درجہ افضل ترین ہوگا وہ افراد ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ جہاں پہ اللہ اپنے محبوب کے امتی جو مرد ہیں ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، وہاں پہ اپنے محبوب کی وہ امتی جو خواتین ہیں ان پر بھی رب ذوالجلال کا کرم برستا ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے نہیں رکھتا۔ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین افراد ہوں۔ اچھا، اب یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ ہو، کوئی اس کو رد کر سکتا ہے، کسی محدث کی بات ہو کوئی اس کو رد کر سکتا ہے، کسی پیر صاحب نے یہ جملہ کہا ہو اس پہ کوئی آ کے اپنا نظریہ لا کے توڑ سکتا ہے، لیکن یہ فرمان اس کا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ فرمان اس کا ہے جو سارے رسولوں کا امام برحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جن جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ بعد میں آ سکتا ہے نہ موجود ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور اللہ کے کارخانے میں بھی موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن افضل ترین درجے پانے والے وہ افراد ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ اس سے میں حدیث پوری سنانے سے پہلے یہ بات بھی عرض کروں گا کہ کاش ہم کو اللہ توفیق عطا کرے کہ لوگوں کے تذکروں کی بجائے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ کہیں سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں کھیل کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں کسی کی چغلی کی جاتی ہے، کہیں کسی کا گلہ کیا جاتا ہے، کہیں کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ہر شے چھوڑ کر اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں قیامت کے دن دوسرے انسانوں میں سے افضل ترین ہوں۔ پھر آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہے جو قریب ہر مسلمان کو قریب یاد ہے کہ فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ لوگ تلاش کرنا چاہتے ہیں جی کون سا وظیفہ بہتر ہے، کون سا جو ہم کو وظیفہ بتاؤ کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ وظیفہ محمد عربی نے خود بتایا، یہ وظیفہ یہ ہے کہ جو سب سے بہترین ذکر ہے، سب سے افضل ترین ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے۔ تنہائی میں کرو تب بھی قبول ہوتا ہے، محفل میں کرو تب بھی قبول ہوتا ہے، خلوت میں کرو تب بھی قبول ہوتا ہے، انجمن میں کرو تب بھی قبول ہوتا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر کرے اللہ تب بھی قبول کرتا ہے، کوئی بندہ شہر کی وادی میں بیٹھ کرے اللہ تب بھی قبول کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، دم دم دمادم صلی اللہ، دم دم دمادم صلی اللہ، او میرے آقا صلی اللہ، او راز خدا کے صلی اللہ، بتلانے والا صلی اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال بارگاہ رسالت میں ہوا تو پھر میں نے درمیان میں یہ بات عرض کی قلت ومن الغادی فی سبیل اللہ، آقا آپ نے اللہ کا ذکر کرنے والے جو افراد ہیں کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد میں رہنے والے، ان کو تو بندوں میں افضل ترین قرار دے دیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ حالانکہ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
الروحۃ والخدمۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا بندہ، اس کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ شخص جو اسلام کی سرحد پہ پہرا دیتا ہے، جو دشمنان اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا ایک دن ایک رات دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے مقابلے میں بہتر ہے اور پسندیدہ ہے اور افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا غازی فی سبیل اللہ کے بارے میں کیا حکم ہے، تو جواب میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقدے کو بھی حل فرما دیا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضربا بسیف فی الکفار والمشرکین، اگر وہ غازی فی سبیل اللہ تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے اور مشرکین اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں لڑتا ہوا تلوار چلائے، اور تلوار چلاتے چلاتے اس کی تلوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے، کن ہو جائے، اور وہ اپنی تلواروں سے کئیوں کو زخمی کرے، پھر خود بھی خاک و خون میں لت پت ہو جائے، خود بھی وہ جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر گر پڑے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ذکر کرنے والے پھر بھی افضل ہیں، پھر بھی اعلیٰ ہیں، پھر بھی بہتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افضل عند اللہ درجۃ فی افضل عند اللہ درجۃ، یہ قیامت کے دن پھر بھی افضل رہیں گے، پھر بھی اعلیٰ رہیں گے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے کہاں غازی فی سبیل اللہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور کہاں وہ جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اونچا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں اس موقع پر ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں، اس کو بھی امام ابو عیسیٰ ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پیش کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ذکر کرنے والوں کے لیے